السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل احترام پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ ہماری آج کی یہ نشست قرآن کریم کے تربیتی پہلو اس عنوان پر چوتھی نشست ہے۔ اللہ کا بہت فضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق اور سعادت دی، اور یہ جان لیجئے کہ قرآن کریم سے بڑی نہ کوئی کتاب ہے، اس سے زیادہ اہم نہ کوئی کلام ہے، اور نہ اس سے زیادہ شرف اور فضیلت والا کوئی علم ہے۔ یہ کتاب سب سے زیادہ عظیم ہے کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام سب سے زیادہ بزرگی والا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ علم سب سے زیادہ عظمت والا، اہمیت والا، فضیلت والا، شرف والا اور بزرگی والا ہے کیونکہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے کلام کا علم ہے۔ تو یقین جانیے سب سے زیادہ سعادت مند، نیک بخت وہی ہیں جو قرآن کریم سے جڑتے ہیں، اسے سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور اپنی زندگیاں قرآن کریم کے نور سے منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل بھی پھر ان سے راضی ہوتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے، اور جس مقصد سے وہ قرآن کریم سے جڑنا چاہتے تھے، اللہ تعالی اپنی توفیق، اپنے فضل اور اپنے کرم سے انہیں اس مقصد میں کامیابی عنایت فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں اور میری ماں، آج ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم نے قرآن کریم کی تربیت کے پہلو کون کون سے ہیں، اس پر 3 پوائنٹ آپ کے سامنے اب تک رکھے ہیں کہ قرآن کریم کی جو تربیت ہے یہ ربانی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کا، کسی حیوان کا، کسی مخلوق کا، کسی فرشتے کا، کسی کا، حتیٰ کہ کسی نبی اور رسول کا بھی اس میں کوئی رول نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے تو ظاہر ہے اللہ ہر جز کا، ہر چیز کا، ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے، انسان کو پیدا کیا، انسان کی ہر باریک نس سے وہ واقف ہے، انسان کے کمزور پہلوؤں کو جانتا ہے، انسان کے اسٹرانگ مضبوط پہلوؤں کو جانتا ہے، جس اعتبار سے انسان کی فطرت بنائی اسی اعتبار سے یہ تربیت اتاری۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ یہ قرآن کریم کی جو تربیت ہے یہ شامل ہے سب کو، ہر چیز کو، ہر انسان کو، ہر علاقے کو، ہر زمانے کو شامل ہے کیونکہ یہ آخری ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ جو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا تھا؟ تکاملی ہے۔ ماشاء اللہ، کیا مطلب تکاملی کا؟
کچھ چھوڑا نہیں. تکاملی کا مطلب کیا ہے؟ مکمل ہے، کچھ چھوڑا نہیں اس میں. آپ چائے بناتے ہیں نا، اگر چائے میں آپ شکر نہ ڈالیں تو لوگ کہیں گے اس میں شکر نہیں ہے، یعنی شکر چھوٹ گئی. آپ دودھ نہ ڈالیں تو لوگ کہیں گے بغیر دودھ کی چائے، یعنی دودھ چھوٹ گیا. آپ سب ڈالیں لیکن اس کو اوٹائیں نہ، گرم نہ کریں تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو بغیر اوٹی ہوئی کچی چائے ہے نا، تو مطلب وہ ناقص. تو قرآن کریم کی تربیت یہ تکاملی، ایک انسان کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے جتنے گوشے، جتنے پہلو ہو سکتے ہیں نا، ان تمام کو سمیٹے ہوئے. کہیں کوئی آپ کو حرف رکھنے کا موقع اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. ہر معاملے میں آپ کے گھر بار، آپ کے بیوی بچے، آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ، آپ کی تعلیم، آپ کا کاروبار، آپ کا روزگار، آپ کی سیاست، جتنا کچھ ہے قرآن کریم میں ہر پوائنٹ کو لے کر پوری رہنمائی موجود ہے، مکمل ہے، ناقص نہیں. کوئی پوائنٹ، کوئی پہلو قرآن کریم نے نہیں چھوڑا. آج کا ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے قرآن کریم کی تربیت یہ متوازن یعنی بیلنسڈ. بیلنسڈ کسے کہتے ہیں؟ متوازن کسے کہتے ہیں؟ بیلنسڈ یعنی ہر جانب سے برابر. یہ ٹیبل اگر اس کا ایک پیر چھوٹا بڑا ہوگا تو ڈگ 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 کرے گا نا، اس کے نیچے آپ کو ٹیکا لگانا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر دونوں پیر ایک سائڈ کے چھوٹے ہو تو ایسے جھک جائے گا، اس کو اٹھانا پڑے گا. تو یہ بیلنس نہیں ہوا. لیکن اگر اس کے چاروں جانب برابر ہو، نہ کہیں سے جھکا ہوا ہے، نہ کہیں سے اٹھا ہوا ہے، نہ ڈگ ڈگ کرتا ہے، نہ ہلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متوازن، بیلنسڈ. یہ امت متوازن امت ہے، بیلنسڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسرے پارے کی آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 178. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، جی کسی کو یاد ہے آگے؟ وسطا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے تم کو امت وسط بنایا. وسط کا مطلب ہوتا ہے متوازن، سب سے بہتر. عربی میں جو لفظ ہے نا اوسط، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اوسط کئی معنی میں ہمارے اردو میں آتا ہے. اوسط ایوریج کے معنی میں بھی آتا ہے. ایوریج یعنی پوچھے کہ بھائی آپ کا رزلٹ آ گیا، اوسط کتنا ہے، یعنی آپ کو پرسنٹیج کتنے ملے. ایوریج کتنا آیا، کسی نے 70، کسی نے 80، کسی نے 90، کسی نے 60، تو ملا کر 75، 75، تو کہے گا 75 کا ایوریج یعنی اوسط ہے. ٹھیک ہے، پرسنٹیج. اسی طرح سے اوسط یہ ہماری اردو زبان میں درمیان کے معنی میں بھی آتا ہے. درمیان، بیچ والا. عربی میں اوسط کے اسی طرح کئی معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی ہے سب سے زیادہ بہترین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ الجنة فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن. صحیح مسلم کی روایت ہے. جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگنا. کون سی مانگنا؟ فردوس. کیا ہے یہ فردوس؟ وسط الجنہ. یہ ترجمہ نہیں کرنا درمیانی، نہیں، وہ تو بیکار کی بات ہو جائے گی. پھر آدمی اپنے لیے درمیانی کائے کو مانگے گا، وہ اونچا مانگے گا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم کلیئر کیا اور فرمایا وسط الجنہ وأعلاها. اعلیٰ یعنی سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ بہتر. تو وسط کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ بہتر. قرآن کریم میں اس معنی میں اور بھی استعمال ہوا. پڑھیے 29واں پارہ سورۃ القلم. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. ان میں سے اوسط نے کہا. کیا مطلب اوسط؟ ایوریج نہیں، درمیان نہیں. اوسط نے جو سب سے بہتر تھا، جو ان سب میں سب سے اچھا تھا.
اس نے ذرا ڈانٹا، اس نے سمجھایا اور کہا دیکھ میں تم کو بولتا تھا نا یہ جو حرکت کرنے جا رہے ہو یہ اچھی حرکت نہیں ہے، ذرا اللہ کو یاد کرو، ذرا اللہ سے ڈرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن کریم کی جو تربیت ہے یہ کیسی ہے؟ اوسط۔ اوسط کا مطلب ہوتا ہے ایسی بہترین کہ جو ہر جانب سے برابر ہو۔ اوسط کا کیا مطلب بتایا؟ ایسی بہترین کہ جو ہر جانب سے برابر ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ وسطا کا مطلب کیا ہوا یہاں پر؟ ایسی بہترین متوازن امت ہے کہ جو ہر جانب سے مکمل ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک گوشے میں جھکاؤ ہے، ایک میں اٹھاؤ ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، ایک ناقص ہے، ایک کامل ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیسا ہے؟ وسط، یعنی کیا بتایا؟ ہر لحاظ سے بہترین، ہر جانب سے بہترین، ہر لحاظ سے اونچا، ہر لحاظ سے افضل، اس کو کہتے ہیں وسط اور اوسط۔ تو قرآن کریم کی تربیت یہ اوسط ہے، یعنی ہر لحاظ سے بہترین، الوسطیہ۔ بطور مثال میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی۔ یہود انہوں نے اللہ عز و جل کے بارے میں کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے ہاتھ بندھے گئے۔ ٹھیک؟ نصارہ نے کہا کہ اللہ کو بیٹا ہے نا؟ یہود نے اللہ تعالیٰ کو ناقص صفات سے متصف کر دیا۔ یہود نے کیا کیا؟ اللہ کی جناب میں ایسی بات منسوب کی، نعوذ باللہ، اللہ پاک ہے اس سے، اللہ اس سے پاک ہے۔ نصارہ نے کیا کیا؟ اللہ عز و جل کی طرف ایک ایسی چیز منسوب کر دی، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ قرآن نے ہم کو کیا سکھایا؟ قرآن نے ہم کو سکھایا بل یداہ مبسوطتان۔ کیا کہا قرآن نے؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ 6 پارے سورہ مائدہ کی آیت۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں، کچھ کر نہیں پاتا۔ ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ ناراض ہو اور کہا انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے یا کوئی خیر نہیں کر پاتے۔ اور جو انہوں نے اتنی گندی بات کہی اس کی وجہ سے ان پر لعنتیں بھی برسی۔ پھر ہم کو سکھایا، کیا سکھایا؟ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں؟ کھلے ہوئے۔ تو آپ کی سمجھ میں بات آئی کہ اللہ عز و جل کے ہاتھ ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ اللہ نے خود کہا ہے، کہا نا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ 2 باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس نے کہا بل یداہ، یدا دو ہاتھ، اس کے دونوں ہاتھ، 2 ہاتھ ہیں اس کو، اور مبسوطتان یعنی کھلے ہوئے، کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہود نصارہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ایسے ہی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ دونوں آیتیں سورہ مائدہ 6 پارے کی۔ ان نصارہ نے کیا کیا؟ کہیں پر کہا کہ اچھا اللہ وہ تو یہی مسیح ابن مریم، نعوذ باللہ۔ کیا کہا ان نصارہ نے؟ اچھا اللہ نا هو المسیح ابن مریم، وہ کوئی اور نہیں بلکہ کون ہے؟ اللہ کوئی اور نہیں بلکہ کون ہے؟ وہ یہی مسیح ابن مریم، یہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ نے کہا تو کافر ہے، ایسا کہنے والے کون ہیں؟ کافر۔ ان میں سے دوسرا گروہ تھا جس نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کیا کہا؟ 3 میں سے تیسرا ہے، اکیلا بھی نہیں ہے، 3 ملا کر 1۔
اللہ اکیلا بھی نہیں ہے. کتنا ہے؟ 3 ملا کر 1. تو اللہ نے کہا یہ بھی کافر ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ بھی کافر ہے. اب آپ کہیں گے 3 تو 3 کون؟ ایک تو سمجھ میں آیا مسیح ابن مریم، لیکن یہ 3 کون؟ ان 3 کو لے کر پھر آپس میں اختلافات ہوئے. نصارہ کے گروہ نے کہا کہ ایک تو عیسیٰ، ایک تو اللہ خود، دوسرے عیسیٰ اور تیسرے جبرائیل، 3 ملا کر 1. دوسرا گروہ آیا، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں بھائی، غلط ہے. کون؟ تو ایک تو اللہ، دوسرے عیسیٰ اور تیسری مریم. تو اللہ نے کہا یہ سب خرافات ہیں اور ایسا کہنے والے کون ہیں؟ کافر. اب ہم آئے تو ہم کو اللہ نے سکھایا قل هو اللہ احد. ہے نا ہم درمیان میں آگے کہ نہیں؟ اللہ نے ہم کو کیا سکھایا؟ قل هو اللہ احد سکھایا، اللہ الصمد سکھایا، لم یلد ولم یولد سکھایا، ولم یکن لہ کفوا احد سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اب یہودی گرے، اللہ عز و جل کی جناب میں ایسی باتیں منسوب کی جو اس کی ذات کو، اس کی شان کو خراب کر رہی تھی، گر گئے ایک طرف. ان کے بعد نصارہ آئے، وہ دوسری طرف سے گر گئے، انہوں نے تو اللہ کی الوہیت ہی کو خراب کر دیا. ہم آئے تو اللہ عز و جل نے ہم کو کیا سکھایا؟ کیا سکھایا؟ ابھی بتایا نا کیا سکھایا؟ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ کہاں ہے قرآن اللہ؟ کس حدیث میں ہے؟ ارے تو قرآن میں ہے. تو قرآن نے سکھایا کہ نہیں آپ کو؟ تو اب آپ کی شخصیت یہود اور نصارہ کے بیچ میں متوازن بیلنس ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کی ذات کو لے کر آپ نے کوئی بھی غلط بات اللہ کی طرف منسوب کی کیا؟ کی نہیں. اللہ کی صفات کو لے کر جو کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، کیا اچھائی اس کے تعلق سے ہے، کیا نہیں ہے، اللہ عز و جل نے آپ کو بتا دیا. اللہ الصمد سکھایا نا کہ اللہ عز و جل کو کسی کی حاجت، ضرورت. پھر بتایا نا لم یلد ولم یولد، یہ نصارہ جھوٹے ہیں. لم یلد ولم یولد کا مفہوم ہے کہ نصارہ جھوٹے ہیں. صحیح بول رہا ہوں میں غلط بول رہا ہوں؟ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط؟ کہاں آیت تو کہتی ہے کہ اللہ نہ کسی کا باپ نہ کسی کی اولاد. یہ ہے تو کیسے سمجھ میں آیا کہ نصارہ جھوٹے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نصارہ جھوٹے اس آیت سے سمجھ میں آیا. ہاں ان کا عقیدہ کہ اللہ کو بیٹا ہے، نعوذ باللہ. کہاں نا انہوں نے یہی سب خرافات بکی. تو ہمیں اللہ نے سکھایا کہ نہیں لم یلد ولم. جس سے معلوم ہوا کہ جو اس طرح کا نصارہ یہود جو بھی ایسے خرافاتی عقیدے رکھے گا وہ کیسا ہے؟ جھوٹا ہے. آگے اس کو ثابت بھی کیا ولم یکن لہ، اللہ کے برابر کوئی. دیکھیے اللہ کے برابر کوئی. آپ سوچتے ہوں گے کبھی، اگر کبھی غور کرتے ہوں گے تو اللہ توفیق دے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ آخری آیت جو ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ آیت تو اس کے پہلے کی تھی، اللہ کا نہ کوئی والد ہے نہ اولاد، اور پھر آخر میں آیت کہتی ہے کہ اللہ کے برابر. ان دونوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے. آپ کس کے وارث ہیں؟ باپ کے وارث ہے نا. تو آپ کی رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے؟ آپ کے باپ کا دوڑ رہا ہے. تو کلیئر ہے کہ نہیں؟ جو آپ کے والد کی پراپرٹی تھی، والد کے بعد وہ کس کی؟ وہ آپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو آپ کے والد کا مقام تھا وہ ان کے بعد آپ کا ہے. تو برابر ہوئے کہ نہیں آپ اور آپ کے والد؟ آپ اور آپ کے والد برابر ہوئے کہ نہیں؟ آپ کے والد جس خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، جس خاندان کے ہیں، آپ اسی خاندان کے ہوں گے کہ دوسرے میں جائیں گے آپ؟ آپ کے والد اگر مان لیتے ہیں شیخ ہیں تو آپ سید تھوڑی ہونے والے. آپ کے والد اگر سید ہیں تو آپ خان تھوڑی ہونے والے. تو آپ اپنے والد کے برابر ہوئے کہ نہیں؟ ہوئے نا. تو اللہ عز و جل کیا کرے؟ اللہ کے برابر کوئی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کلیئر ہے کہ نہیں یہ پوائنٹ؟ کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو لوگ اللہ کے برابر آ جاتے نا. اور اللہ کا نعوذ باللہ اللہ کا کوئی والد ہوتا تو وہ بھی اللہ کے برابر ہی نہ آ جاتا. اللہ کے برابر کوئی نہیں. تو بتائیے اب ہم بیلنس ہوئے کہ نہیں یہود اور نصارہ کے درمیان میں؟ ہوئے نا. اچھا اگلا پوائنٹ، انبیاء علیہ السلام کی ذات کو لیجیے. انبیاء وہ معصوم، پاک دامن، پاکیزہ،
بہترین لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا. آپ عقیدہ رکھتے ہیں یہ جو میں نے کہا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ اللہ عز و جل نے ان کو چن لیا. ظاہر ہے ان میں وہ کوالٹیز تھی، ان کے دل، ان کے دماغ، ہر چیز جو اللہ کو جیسے چاہیے تھی وہ ویسے تھے، تو اللہ نے ان کو چن لیا. نبوت کے لیے چنا، رسالت کے لیے چنا. یہود آئے، یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا. یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا نا. وہ تو اپنے دعوے کے مطابق عیسیٰ کو بھی قتل کیے بیٹھے ہیں. ہم نہیں مانتے، وہ ایک الگ بات ہے. ہم کیوں نہیں مانتے؟ وہ قرآن نے بتایا، اس لیے نہیں مانتے. ورنہ یہود اپنے دعوے کے مطابق کس کو قتل کیے بیٹھے ہیں؟ ہاں، انہوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ان کے دعوے کے مطابق. ٹھیک ہے، اللہ نے بچایا جو کچھ ہے. انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی پوری کوشش کی. کبھی اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی، کبھی زہر. کوشش انہوں نے ہمیشہ کی، ہر بار کی. یہ اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا. اور بہت سے انبیاء آئے جو اللہ کی اسی مصلحت کے تحت شہید ہو گئے. قرآن نے یہ بات بتائی مجھ کو. مجھے یہ بات کس نے بتائی؟ قرآن. اللہ عز و جل نے ان کو پھٹکارا. پہلے پارے میں بھی ڈانٹا، چوتھے پارے میں بھی ڈانٹا، جہاں جب موقع آیا ان کو پھٹکارا. کیا تھا قرآن کریم میں؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. تم یہود، تم اپنے آپ کو معلوم نہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اللہ کا محبوب کہتے ہو. تمہاری تو یہ برائیاں ہے نا. اور انہی میں سے برائی جو یہاں ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. بغیر حق کا مطلب ہوتا ہے ظلمن. بغیر حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناحق، ظلم. تم نے انبیاء پر ظلم کیا، اور ظلم کی انتہا کہاں تک پہنچی کہ تم نے انبیاء کو قتل کر دی. تو یہود نے انبیاء کے ساتھ گستاخی کی نا. اچھا، عیسائی آئے تو عیسائیوں نے کون سی کمی کی؟ وہ تو ان کے زمانے میں کوئی اور نبی نہیں تھا، ہے نا. یہودیوں کے پاس تو لگاتار موسیٰ سے لے کر آخر تک نبی آتے گئے. اب عیسائیوں نے کیا کیا؟ ظاہر ہے وہ کسی کو قتل نہیں کر سکے، تو انہوں نے اٹھایا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ان کو جو ایک ملے اسی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو اٹھا کر کام پہنچا دیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ فرماتا ہے میرا قول نہیں ہے. 10واں پارہ سورہ توبہ. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کرسچین کہتے ہیں کون اللہ کا بیٹا ہے؟ عیسیٰ مسیح. ان کو کچھ اور نہیں ملا تو انہوں نے اٹھایا انبیاء کو کہاں پہنچا دیا؟ اللہ کی ذات تک پہنچا دیا. ان کو اٹھا کر اللہ بنا دیا. ہم آئے تو ہمیں اللہ نے سکھایا. کیا سکھایا؟ 3 پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 285 آپ کو یاد ہے. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا. آگے پڑھو، آگے پڑھنا ضروری ہے جی. یہ ہے آپ کا ایمان. لا نفرق بین احد من رسل. یہ آپ کا ایمان ہے. یہود نے کہا جو ہم میں سے ہم اسی کو مانیں گے، دوسرے کو نہیں مانتے. عیسائیوں نے کہا ہم بھی نہیں مانتے. وہ بنیادی طور سے ایک ہی ہیں. وہ عیسائی الگ نہیں ہے، الگ نہیں سمجھنا. وہ بھی بنو اسرائیل ہی ہے، ایک ہی ہے، وہ خون ایک ہی ہے. انہوں نے کہا ہم تم کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا ہم تم کو نہیں مانتے. دونوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم آئے تو اللہ نے کہا تم کو تو سب کو ماننا پڑے گا. اللہ نے ہم سے کیا کہا؟ تم کو. ہاں. اور اس ماننے میں اللہ نے سب سے پہلا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا اور کہا تمہارے رسول بھی مانتے ہیں. آمن رسول.
تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم سے پہلے تو کون ایمان رکھتا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا اس پر آپ خود ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کی اطاعت اور اتباع میں مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں ان ساری باتوں پر۔ ہم کن کن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، اور رسولوں پر ہمارا ایمان ایسا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کسی کے بھی درمیان تمیز، امتیاز اور تفریق نہیں کرتے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، وہ اس کا ہے، نہیں 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 نہیں۔ آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے سب میرے ہیں، تیرا کوئی نہیں ہے، سب میرے ہیں۔ ٹھیک ہے تو خون تیرا تیری رگوں میں، ان کا ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے، پر تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات میری نہیں، اللہ نے کہا۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، اللہ عز و جل کہتا اچھا یہ یہودی کہتے ہیں وہ ابراہیم کے حقدار ہیں، یہ یہودی کس حساب سے بھائی؟ نصارہ کہتے ہیں ابراہیم تمہارے، نہیں کون سے حساب سے؟ اللہ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، یہ یہودی یہ ابراہیم کے حقدار نہیں ہے، یہ نصارہ یہ ابراہیم کے وارث نہیں ہے۔ پھر کون ابراہیم کا وارث؟ میں ہوں، آپ ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے کہا نا وَهَذَا النَّبِيُّ، سب سے پہلے کہا وہ جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، سب سے پہلے اخلاق تو وہ ہوئے نا جنہوں نے ابراہیم کو براہ راست فالو کیا۔ ان کی بیوی سارہ ہیں، ان کی بیوی ہاجرہ ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، ان کے بیٹے اسحاق ہیں، اور جو بھی ان کے امتی ہوں گے، ایک تو وہ ہیں، اور اس کے بعد وَهَذَا النَّبِيُّ، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس، یہ تو کون؟ یہ نبی سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ نبی ابراہیم کے حقدار ہیں۔ اور کون کہا آگے کسی کو یاد ہے؟ وَالَّذِينَ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہ نبی اور جو اس نبی پر ایمان لائے وہ ابراہیم کے وارث ہیں۔ تو میں اور آپ ابراہیم کے وارث ہیں نا، یہودی وارث نہیں ہے، نصارہ وارث نہیں۔ ارے ابراہیم علیہ السلام تو بہت اونچی چیز ہے، موسیٰ کے بھی ہم زیادہ حقدار ہیں۔ یہودی جو بہت موسیٰ چلاتے ہیں نا، وہ موسیٰ کے بھی وارث نہیں ہے۔ میں وارث ہوں موسیٰ کا، آپ وارث ہیں موسیٰ کے، کیسے پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ کون سے دن؟ عاشورہ 10 محرم۔ تو پوچھا ہے تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے شکرانے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے باپ دادا کو جو بھی موسیٰ کے ساتھ تھے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تم کون سا؟ تم تو صرف نسل کی بنا پر مانتے ہو، باقی اتباع وغیرہ کچھ نہیں کرتے، تم تو جھوٹے اور مکار ہو۔ تم کو موقع ملتا تو موسیٰ کو بھی قتل کرتے، وہ تو بچ گئے، تو اللہ نے بچایا۔ تو جب اللہ عز و جل کی ذات کی بات آئی تو اللہ نے کہا ہم بیلنسڈ ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ جب اللہ رب العالمین کی صفات کی بات آئی تو اللہ نے کہا ہم بیلنسڈ ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، درمیان مضبوط۔ جب انبیاء علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ نے کہا یہودی ایسے ہیں، عیسائی ایسے ہیں، بیلنسڈ، متوازن، معتدل۔ سب سے زیادہ بہترین اور مضبوط کون ہے؟ ہم۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ قرآن کی تربیت کا چوتھا پہلو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ الوسطیہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ الوسطیہ۔ ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں۔ اللہ خود الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بہت سے نام ہیں۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کی بہت سی صفات بھی ہیں۔ صفات کیا ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے،
اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، یہ ساری صفات قرآن میں ہے اور سنت میں ہے۔ اللہ کی ان صفات کا بیان کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے اور سنت میں ہے۔ تو ہمارا اہل سنہ والجماعت، اہل سنت والجماعت تو ہم ہیں۔ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ ہم ہیں۔ جو سنت والے ہیں وہ اہل سنہ ہوئے، جو جماعت والے ہیں وہ جماعت ہوئے۔ دوسروں نے تو ہمارا نام چرا کے خود پہن لیا اس کو، وہ نہ اہل سنہ ہے نہ جماعت، وہ تو اہل البدعۃ والفرقہ۔ اہل سنہ والجماعت ہم ہیں۔ کسے کہتے ہیں معلوم آپ کو اہل سنہ والجماعت؟ جو صحابہ کرام اور تابعین کے منہج پر ہے وہ اہل سنہ والجماعت ہوا نا۔ جنہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے، جنہوں نے اپنا منہج بدل لیا، اپنی فکر بدل لی، اپنا سب بدل لیا، وہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم اہل سنہ والجماعت، جھوٹے مکار ہیں، تو ہم اہل سنہ والجماعت۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے نام بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات بتائی ہیں، ہم ان پر من و عن ایمان رکھتے ہیں۔ من و عن کا مطلب ہوتا ہے ایز اٹ از، ویسے ایمان رکھتے جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے۔ اب اللہ ہنستا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے اس طرح، نہیں، نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں جیسے اللہ عز و جل کی ذات کے لائق ہے، زیبا ہے، جیسے اس کی عظمت کے مناسب ہے، ویسے وہ ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے آخری پہر کہاں آتا ہے معلوم ہے؟ کچھ پہلے آسمان پر اترتا ہے نا، تو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث نے کہا نا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، تیسرا، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، اللہ مجھ کو ہدایت دے، آپ کو بھی دے، ہو سکتا ہے آپ اس معاملے میں مجھ سے اچھے ہوں، اللہ ہدایت دے بھائی مجھ کو، آپ کو بھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اترتا ہے۔ کیسے اترتا ہے کچھ بتایا کیا؟ نہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ اترتا ہے۔ کیسے اترتا ہے؟ جیسے اللہ عز و جل کی ذات کے لائق ہوگا، زیبا ہوگا، سزاوار ہوگا، اس طرح سے وہ اترتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب دو لوگ، ایک ادھر ایک ادھر۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ختم کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تمام صفات زیرو، ختم، کہتے نہیں، ارے اترتا ہے، چڑھتا ہے، یہ تو مخلوق کے جیسا ہو گیا، ہنستا ہے، ناراض ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، تو مخلوق کے جیسا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے جیسا نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی تمام صفات ختم۔ کہتے نہیں، یہ سب بیکار کی بات ہے، اللہ کی ساری صفات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ان کو کہتے ہیں معطلہ۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ معطلہ، ختم۔ دوسرے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے نا؟ کیسے کلام کرتا ہے؟ جیسے ہم کرتے ہیں۔ کیسے کلام کرتا ہے؟ جیسے ہم کرتے ہیں، ایسا کوئی بات ہی نہیں۔ تو اسی طرح سے آپ ساری صفات کو سمجھ لیجیے، تفصیل کی ضرورت نہیں۔ ان کو کہتے ہیں مشبہہ۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ مشبہہ۔ مشبہہ یعنی تشبیہ دینے والے، مشبہہ یعنی تشبیہ۔ کیسے؟ ایسے ایسے ایسے، دیکھو ایسے، ایگزامپلس دے کر بتانے والوں کو کہتے ہیں مشبہہ۔ تو یہ دو لوگ ہیں، اور ہم کو قرآن کریم نے بتایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ قرآن کریم نے ہم کو کیا بتایا؟ 14واں پارہ سورۃ النحل، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ پہلی فلور پر جانا تو سیڑھی لگتی نا، تو ایسا واسطہ لگانا پڑے گا۔ جج کے پاس تمہارا کوئی مقدمہ ہے تو وکیل لگتا نا، تو ایسا واسطہ لگانا پڑے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں یہ لوگ، مخلوق کے اعتبار سے اللہ کو سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں تو قریب ہے نا۔ تو ایک طرف ہوئے یہ معطلہ جنہوں نے ساری صفات ختم کر دی، کہا کچھ نہیں۔ دوسری طرف کون ہوئے؟ مشبہہ، جنہوں نے تشبیہ دی، کہا ایسے ایسے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، واسطہ چاہیے، جیسے فرسٹ فلور پر جانے کے لیے لفٹ چاہیے یا سیڑھیاں چاہیے، جج تک جانے کے لیے وکیل چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ ہیں مشبہہ۔ اللہ نے ہماری تربیت کی اور کہا کہ دونوں کے درمیان فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ تم اس کے لیے مثالیں بیان کرتے پھرو۔
اللہ نے کہا 25واں پارہ سورہ شورا، فرق یاد رکھیے، ایک ہے شعراء پوئٹس، وہ 19ویں پارے میں، اور یہ شورا یعنی مشورہ کرنا، یہ 25ویں پارے میں۔ اللہ عز و جل نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں تو اس کی مثال آپ بیان کر سکیں گے کیا؟ اس کی تشبیہ آپ دے سکیں گے کیا؟ نہیں نا، لہٰذا اللہ کے لیے نہ مثالیں بیان کرو، نہ اس کی تشبیہ بیان کرو، نہ اس کی کیفیت بیان کرو، بلکہ اللہ عز و جل کو مانو، کیونکہ تمہارے اوپر ماننا فرض ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے، جو کیفیت ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ جیسے تیرے لیے لائق ہے، زیبا ہے، تو اسی طرح سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ قرآن کی تربیت کا کون سا پہلو تھا؟ وسطیت، متوازن، بیلنسڈ، وسطیت، متوازن اور بیلنسڈ، یہ قرآن کی تربیت کا چوتھا پہلو تھا۔ گرچہ بھی اگر آپ لوگ 5 منٹ اور دیں گے مجھ کو، 5 منٹ، ایک اور بات واضح کر دوں، وہ عمل سے متعلق۔ کس سے متعلق ہے؟ ضروری ہے عقیدے پر بات ہوئی تو عمل پر بھی بات ہو۔ آپ لوگ عمل میں بہت، میں عمل میں بہت پیچھے ہوں، میں عمل میں بہت پیچھے۔ عقیدہ تو مضبوط الحمدللہ، انشاءاللہ آپ شہید ہو جائیں گے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، لیکن جب عمل کی بات آئی تو عشاء کے ٹائم آپ کو چائے پینے کی ضرورت پڑتی نا، تو عمل۔ دیکھیے یہودیوں کی یہاں پر کوئی عمل ہی نہیں ہے، صرف سال میں ایک بار جا کے رو لیتے ہو۔ یہودیوں کے یہاں پر عمل کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے، اسے دھوکہ دیتے ہیں۔ اور نصارہ کے یہاں پر عمل تو اللہ عز و جل نے بھی کہا 27ویں پارے کے آخری پیج پر سورہ حدید کی آیت ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ رہبانیت، دنیا چھوڑو۔ رہبانیت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ دنیا چھوڑو، بیوی چھوڑو، بچے چھوڑو، ماں چھوڑو، باپ چھوڑو، بھائی چھوڑو، بہن چھوڑو، کاروبار چھوڑو، روزگار چھوڑو، سب چھوڑو، چلے جاؤ جنگلوں میں، پیڑ کے اوپر جا کے الٹے لٹک جاؤ، کنویں میں جا کے الٹے لٹک جاؤ، کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بہت زیادہ بھوک لگی تو جا کے بھیک مانگو۔ عورت کی طرف نہیں دیکھنا کیونکہ وہ برائیوں کی جڑ۔ میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، الحمدللہ میں تو شادی شدہ ہوں، ٹھیک ہے نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اللہ کے جتنے انبیاء بھیجے سب نے شادی کی، اکا دکا کو چھوڑی ہوئی ایک الگ بات ہے، ورنہ جنرلی اللہ نے خود فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہم نے ان کو بیویاں بھی دی، بچے بھی دیے۔ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ، عورت نہیں، عورت کی طرف نہیں دیکھنا، برائیاں سب کریں گے لیکن دوسروں کے لیے کیا ہے، عورت کو نہیں دیکھنا، یعنی اپنے اوپر انہوں نے اتنا جبر کیا، سختی ہے نا، پیڑوں پہ الٹے لگ گئے، ننگے گھومے پہاڑوں میں، معلوم نہیں کہاں جا کر کیا تپسیاں کی اور کیا کیا، اپنے نفس کو مارا، اپنے روح کو مارا، اپنے جسم کو مارا، اپنی بیوی کو مارا، اپنے بچوں کو مارا، اپنی ماں کو مارا، اپنے باپ کو، سب ختم کر دی، کچھ نہیں بچا ان کے پاس۔ کیوں؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مقصد نیک تھا۔ یاد رکھیے، آپ ایک بہت پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، ان کا مقصد نیک تھا، اللہ نے خود کہا انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے یہ کیا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے گناہ ہو جاتے نا، شادی ہو جاتے تو گناہ ہو جاتے نا، بیوی کی وجہ سے کئی لوگوں کے حقوق مارے جاتے کہ نہیں، تو کہا نہ بیوی نہ مسئلہ، نہ کاروبار نہ مسئلہ، نہ دنیا نہ مسئلہ، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، دنیا چھوڑ دی۔ تو اللہ نے کہا انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے کیا تھا، لیکن کیا وہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں۔ تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا کیا گیا عمل اگر چھوٹا ہے نا تو وہی آپ کو کامیابی دلائے گا، اس سے زیادہ آپ 1000 گنا بھی زیادہ کریں گے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری شریعت کی اس پر مہر نہ لگی ہوگی تو آپ کو آپ کا وہ عمل کامیابی نہیں دلا سکتا۔ اس لیے اگر قرآن کریم کا کوئی عمل ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ملے تو آپ اسے چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اب عیسائیوں نے کیا کیا، اپنے اوپر جبر کیا، اتنا جبر کیا کہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن اللہ ان سے راضی ہوا کیا؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اچھا، دوسری طرف یہ یہودی اتنے سخت، اگر استنجا کر رہے ہوں کپڑے پر پیشاب کے چھینٹے اڑے تو کپڑا کاٹ دو، اتنے سخت۔
اور بھی بہت سے معاملات. ہماری شریعت آئی, ہم آئے تو ہماری شریعت نے کہا نہیں بھائی کپڑا کائے کو کاٹتا ہے, دھو لے ختم. اچھا نماز پڑھنا ہے نا, مسجد نہیں ہے, جہاں موقع ملا پوری 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 زمین تمہارے لیے مسجد ہے. وضو کے لیے پانی نہیں ہے, پاک مٹی ہے نا, وہ بھی نہیں ہے, ویسے ہی شروع ہو جاؤ. آسان ہے کہ نہیں؟ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے اوپر ہمارے رب نے دین کو ہر لحاظ سے آسان کر دیا. کھڑے رہ کر نماز پڑھو فرض ہے, فرض نماز کھڑے رہ کر پڑھنا فرض ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھو؟ تو کیسے پڑھو؟ بیٹھ کر پڑھو. اچھا بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے کیا؟ تو کیسے پڑھو؟ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے کیا؟ تو کیسے پڑھو؟ ہے کہ نہیں آسانی؟ بیوی شادیاں کرنی پڑے گی تم کو, نفس کو مارنے کو حکم کس نے دیا تم کو؟ گوشت کیوں نہیں کھاؤ گے بھائی؟ گوشت کیوں نہیں کھاؤ گے؟ اتنی اچھی غذا ہے گوشت, گوشت نہیں کھاؤ گے تو جیو گے کس لیے پھر؟ ہاں کھاؤ. زندگی بھر روزے رکھو گے؟ نہیں ایسا نہیں کرنا. زندگی بھر روزے رکھو گے تو اللہ نے جو کھانے پینے کا حق دیا, جو جسم کا حق ہے, یہ حق ادا کیسے ہوگا؟ زندگی بھر روزہ نہیں رکھنا, کبھی رکھو کبھی مت رکھو. تو ہماری شریعت نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آسانی. ہماری شریعت نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آسانی. یعنی ہم کو بیلنس کر دیا. نہ عیسائیوں کی طرح اتنا تشدد, عبادت کے لیے سب چھوڑ دو, اور نہ یہودیوں کی طرح عمل سے غافل ہو جاؤ. ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمیں اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ نے جتنا ہے نا اتنا ہی کرو, اللہ کو اس سے زیادہ نہیں چاہیے. تو یہ چوتھا پوائنٹ یاد رکھیے کہ ہمارے رب نے, ہمارے دین نے, ہمارے قرآن نے, ہماری شریعت نے, ہماری سنت نے ہم کو جو اعمال دیے وہ بیلنسڈ ہے. اس میں ہماری روح کا پورا خیال رکھا, ہمارے جسم کا پورا خیال رکھا, ہماری ضروریات کا پورا خیال رکھا, ہماری تکلیفوں اور پریشانیوں کا بھی پورا خیال رکھا گیا. نہ عیسائیوں کی طرح سب کچھ چھڑا دیا گیا اور نہ یہودیوں کی طرح ہر چیز سے غافل کر دیا گیا. تو یہ 4 پوائنٹ جو آج میں نے قرآن کریم کی تربیت کے چوتھے اصول کے تعلق سے بتائی ہیں, یاد رکھیے. جو کچھ ہم نے اور آپ نے سنا اور جانا ہے, اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے ہم کو جوڑے, قرآن کریم سے جڑ کر اس کو سمجھنے اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.